الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس وہی حقیقی معبود ہے، وہی زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں ان سب کا وہی مالک ہے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ ہاں، اگر اللہ اجازت دے تو پھر آدمی سفارش کر سکتا ہے۔ اللہ لوگوں کے آگے کا علم اور بعد کا علم یہ سب اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے علم میں سے ذرہ بھی انسانوں کو معلوم نہیں ہے۔ وہ اللہ کے علم کو پورا گھیر نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر جتنا اللہ علم اپنا لوگوں کو سکھانا اور بتانا چاہیں تو پھر اتنی باتیں لوگوں کو معلوم ہوگی۔ اللہ کا عرش اور کرسی، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں زمین و آسمان سما سکتے ہیں، اور ان دونوں کی، زمین آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ پر کوئی بڑا بوجھ نہیں ہے وہ، اور اللہ بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کو سفارش کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر اللہ اجازت دے تو پھر وہ لوگ سفارش کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے، عالم دین کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے، تو پھر اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا تو خود حافظ قرآن بن جاؤ، عالم دین بن جاؤ، یا پھر اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بناؤ۔ دو بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ حافظ و عالم بن کر ہے ان کی عزت احترام کرنا چاہیے۔ اس سے بھی اگر ہو سکے تو وہ لوگ ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ دوسرا کام نہیں کرنا، سفارش تو سفارش جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ کون سا کام نہیں کرنے کا؟ حافظاں عالموں کی بدتمیزی کرنا۔ اب سفارش ہونا تو پھر سفارش اللہ ان کو دے گا، حافظوں کو، اللہ عالموں کو، تو پھر سفارش ہونا تو پھر یہاں ان کی قدر کر لینا۔ یا تو خود حافظ عالم بن جاؤ، خود کو سفارش کا موقع ملے گا، چانس ملے گا، یا پھر اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بناؤ۔ یہ دو بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ جو لوگ حافظہ عالمہ بن کو ہے ان کو عزت سے، احترام سے دیکھو، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو، احترام کا معاملہ کرو۔ اچھا، ان کی عزت بھی نہیں کرتے تو جان دے کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم ان کی بدتمیزی نہ کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آج ماحول میں یہ سب آگے بڑھتا جا رہا، علماء کی، حفاظ کی بدتمیزی بڑھتے جا رہی ہے۔ خطرے کی بات ہے، ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، واقعات بہت لمبے چوڑے ہیں، بلّہ کے ہزاروں کے قصے ہیں، حافظوں کی، عالموں کی بدتمیزی کر دیے، بیماروں کا شکار ہو گئے۔ جیسا ان کی بدتمیزی کرے ویسی ان کو بیماری آ گئی۔ بہت ساری چیزیں واقعات ہیں، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو سفارش کا اگر حق ہونا ہے قیامت میں اللہ کی اجازت کے ساتھ، تو پھر یا تو خود حافظ قرآن بن جاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، یا پھر جو لوگ حافظ قرآن بن کر ہے ان کی عزت کرو، یا نہیں عزت کر سکتے تو پھر کم از کم ان کو کچھ بھی نہ کہو، ورنہ پھر ایمان ہی چلے جاتا۔ ورنہ پھر حفاظ اور علماء کے ساتھ اگر بدتمیزی کریں گے ایمان بھی چلے جانے کے چانسز ہے۔ کتاب میں کفریہ جملے، جو باتیں کفریہ ہوتی ہیں ان کو بولنے سے ایمان چلے جاتا ہے، اس عنوان پر ایک کتاب ہے۔ اس میں خامخواہ بلا کسی وجہ ایک آدمی کسی عالم صاحب سے بدتمیزی اور ان سے بہت نفرت رکھ رہا، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ بلا کسی وجہ کے کسی حافظ اور عالم سے نفرت بھر لینا دل میں، یہ کفر ہے، ایسا بندہ کافر ہو کر مرے گا۔ یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو سفارش کا موقع چاہیے تو پھر یہ کام کرو، یا تو خود حافظ قرآن بن جاؤ، یا پھر اپنے بچوں کو بناؤ، یا پھر جو لوگ بن کر ہیں ان کی عزت کرو، یا پھر عزت نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم چپ رہو، ان کی بدتمیزی نہ کرو،
ورنہ اللہ تعالیٰ نقصان ہمیں گناہ کر کے بدتمیزی کر کے چلے جائیں گے، اس کا نقصان ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا، اس کی نقصان بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ اس لیے ایسے کام نہیں کرنا جس کی سزا گناہ ہم کر کے چلے جائیں، سزا ہم کو بھی ملے پھر ہماری نسلوں کو بھی سزا ملے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے اوپر کیا کیا ہے سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے جتنا علم دینا چاہیں وہ اللہ اسے اپنی معلومات میں سے کچھ چیزیں لوگوں کو جتنا چاہیں گے اللہ اتنی چیزیں اتنی باتیں بتائیں گے۔ اللہ کو کتنا معلوم ہے، اللہ کو کتنا علم ہے، اتنا پورے انسانہ پورے جنتا مل کو بھی پوری مخلوق مل کر بھی اللہ کو کتنا علم ہے وہ ہمیں جان نہیں سکتے۔ تو اللہ جسے جتنا علم دے دے گا اپنے علم میں سے تو پھر وہ اللہ کی خواہش اور اللہ کی چاہت ہے، جسے جتنا دینا چاہے گا اللہ وہ اتنا علم سے دے دے گا۔ تو یہاں ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب پورے لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، ہماری سفارش کرو تمہیں، ایسا بول کر جائیں گے، تمہیں سفارش کرو ہماری، تمہیں کرو، آدم تمہیں کرو، ابراہیم تمہیں کرو، ایسا بول کر لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے تو پورے نبیاں عاجزی کا اظہار کر دیں گے، نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے، بھائی ہم نہیں کر سکتے، آج اتنا ہولناک دن ہے، ہم کہاں اللہ کے پاس سفارش کر سکیں گے، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ابراہیم، ایسا بول کر ایک نبی دوسرے نبی کے پاس اشارہ کرتے جائیں گے۔ آخر میں اشارہ ہوتے ہوتے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اشارہ آ جائے گا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر لوگ بولیں گے تمہیں سفارش کرو، اللہ کے تمہیں خاص بندے تو بول کر، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ پیغمبر اٹھ کر آتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے، آ کر اللہ کے عرش کے پاس سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سجدے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گر کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے کلمات، ایسے ایسے جملے اللہ پیغمبر کو سکھاتا اور ذہن میں ڈالتا ہے جو کسی کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ذہن میں ڈالا نہیں ہوگا۔ تو نئے نئے جملے، نئی نئی دعاؤں کی بات اللہ ذہن میں ڈالتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں ان الفاظ اور ان جملوں سے دعا کرتے ہیں، وہی مطلب ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ کی عرش و کرسی، اللہ کی کرسی وہ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ وہاں آسمان و زمین سب وہاں سما سکتے ہی، ما سکتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ہوگا وہ کرسی اللہ کی، کتنی بڑی ہوگی، کتنا چوڑا پن ہوگا، اتنا بڑا آسمان زمین وہاں آ جائے گا، وہ تو کتنا لمبا ہوگا۔ اللہ کی قدرت کتنی ہے، اللہ کسی سے غافل نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تھکتا نہیں اور اللہ کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ انسان بڑا ہے یا آسمان زمین بڑے ہیں؟ کون بڑے ہے بولو؟ آسمان زمین یہ بڑے ہیں، اور آسمان تو بغیر پلر کے بغیر تھام کے اللہ تعالیٰ ٹھہرایا ہے۔ اب انسان چھوٹا ہے بڑا ہے، آسمان کے سامنے چھوٹا ہے۔ اب اللہ جب اتنے بڑے آسمان کو چلنا بنایا بولے تو یہ کیا چیز ہے؟ انسان ایک حساب سے دیکھیں گے تو وہ بھی بڑا کام ہے، اور انسان کو بنایا اللہ یہ بھی بڑا کام ہے، لیکن اللہ وہ بڑے کام کو اللہ آسان بنا دیا، آسانی سے کر دیا، کوئی بات مشکل نہیں اس کے لیے۔ اب یہ انسان کے لیے بھی اللہ جو بنایا یہ بھی ایک حساب سے دیکھیں گے تو مشکل ہے۔ انسان کیسا بنا ہے؟ چھوٹے قطرے سے بنا ہے، اسے اللہ درجہ بے درجہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑھوتری اللہ کرتا گیا۔ یہ بھی مشکل کام، لیکن جب یہ مشکل کام بھی اللہ کر دیا ہے، اتنا بڑا مشکل کام بھی اللہ کر دیا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ذہن کے حساب سے بول رہا ہوں سو، ہمارے لیے سارے کام مشکل ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے مشکل کام کر رہا بولے تو پھر اللہ کے لیے اور دوسری چیزیں کیا مشکل ہوں گی؟ آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی علم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے جسم کے اندر، خون کے اندر، منی کے اندر کتنے کیڑے ہوتے ہیں، ان کیڑوں کا بھی اللہ کو علم ہوتا ہے۔ کتنے کیڑے ہو تو بچے پیدا ہوں گے، کتنے کیڑے نہیں ہو تو بچے پیدا نہیں ہوں گے، عورت اور مرد دونوں کے کیڑے ملیں گے تو پھر وہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب کتنے کیڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ایک ایک منی کے قطرے کے اندر کتنے کیڑے ہوتے ہیں، وہ سب اللہ کو علم ہے۔ وہ نظر بھی نہیں آتے، بھوت ادم سے دیکھے تو نظر آتے وہ سب چیزیں، وہ بھوت ادم کو اللہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کیڑوں کو بھی اللہ پالتا ہے، ان کی حفاظت بھی کون اپنے اپنے جگہ پر کام کر رہا، کون سا کیڑا اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ سب چیزیں اللہ کی علم ہے۔ اندر کی نہیں نظر آنے والی اندر کی چیزیں وہاں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے، وہاں کون کون کیا کام کر رہی، کون اپنی ذمہ داری چھوڑ کر ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو پھر یہ سب چیزیں کیا ہے؟ آسمان زمین کیا ہے؟
تو اللہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اللہ تھکتا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام تھکنے کا نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کوئی کام بوجھ بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ و بالا ہے اور بڑی عظمت والی ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو ہر نماز کے بعد یہ آیت الکرسی کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ اس آیت کو پڑھتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی نگرانی میں ہوگا۔ جو بندہ اس آیت کو، آیت الکرسی اور سورہ مؤمنون کی آیت ہے ایک آیت، تو وہ آیت اور یہ آیت دو آیتیں پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگا وہ بندہ۔ شام تک اگر صبح کو پڑھ لے گا تو شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اس لیے کیا کرنا، فجر کے بعد ایک مرتبہ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کے بعد میں بھی ہر مسلمان بندہ فجر کے بعد میں ایک مرتبہ یاسین سورہ بھی پڑھ لینا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات دعا ہے، اللہم اجرنی دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ دعا ہے، رضیت باللہ ربا دعا ہے، دعائے انس ہے۔ سب چیزیں سیکھ لینے کو پڑھ لیتے رہنا۔ یہ سب پڑھ لیتے رہیں گے تو پھر دشمنوں کے نشانے سے آدمی بچ کر رہتا۔ یہ سب دعائیں ہمارے لیے حفاظت کا کام کریں گی۔ دعائیں نہیں پڑھتے بولے تو پھر اب کیا کریں گے، دشمنوں کا نشانہ بن جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں پھر ہمارے جنازے اٹھ جائیں گے۔ اس لیے یہ سب چیزیں کہیں کہ ہوتی، اگر موت ہے تو پھر موت آ کر رہے گی، اس کی اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دشمنوں کے نشانوں سے، دشمنوں کی گولیوں سے ہم لوگ سے بھی بچ کر رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال بولتا ہوں، حضرت تقی عثمانی صاحب پڑوسی ملک پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں، ان کا فتویٰ، ان کی بات پوری دنیا مانتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ان پر فائرنگ ہوئی، گاڑی میں کار میں جا رہے تھے، دن بھی جمعہ کا دن تھا، 2 3 4 5 سال پہلے کا واقعہ، 2018 یا 19 کا واقعہ۔ جمعہ کی بیان اور نماز پڑھا کر جا رہے تھے گھر کو، تو دشمنوں نے ان پر بمباری کی، پٹاخے تپاکی سے ان پر حملہ کیے۔ تو ان کے حضرت وہ حادثے کے بعد حضرت بیان کرتے تقی عثمانی صاحب کہ ان کے بازو سے جاتے تھے گولیاں، ٹھانبے گولیاں نہیں، بلیٹ کے گولیاں، ان کے بلیٹ کی گولیاں ان کے آزو بازو سے جاتے تھے کہتے۔ حضرت بعد میں کتاب میں لکھے ہیں وہ چیزیں، بیان کیے بعد میں۔ تو ان کی گولیاں آزو بازو سے جاتے تھے، گزرتے تھے، لیکن ان کے کار کے عینک تک پھٹ گئے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا۔ ان کے ڈرائیور کو چھوٹا سا نقصان ہوا، لیکن ان کے گھر والوں کو اور ان کو کچھ نہیں ہوا۔ بعد میں توجہ کرے، بعد میں تبصرہ کرے، سوچے تو معلوم ہوا کہ حضرت اس دن سورہ کہف پڑھے تھے جمعہ کے دن، اور دعائیں انس پڑھے تھے، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ رب لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما خاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی، من شر کل شیطان مرید، من شر کل جبار عنید، فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ويتولى الصالحین۔ یہ دعا ہے، اتنی بڑی دعا، یاد کر لے تو یاد ہوتی، مجھے بھی یاد نہیں تھی، روز پڑھتا تھا، پڑھتا دیکھ کر یاد ہو گئی ہے، پڑھتے رہیں گے تو یاد ہوتی۔ تو یہ وہ حضرت خود فرماتے ہیں تقی عثمانی صاحب، میں دعا پڑھ لیا تھا جمعہ کے دن، سورہ کہف پڑھ لیا تھا، تو پھر اللہ کیا کر دیے، بلیٹا جاتے تھے بازو سے، لیکن ہم کو نقصان نہیں ہوا۔ دعا کی برکت یہ ہوتی ہے، اس لیے دعائیں سیکھو، پڑھو۔ دعائیں انس ہے، صبح شام پڑھنے کی دعائیں ہے، آیت الکرسی ہے، یاسین سورہ ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، یہ سب چیزیں پڑھتے رہیں گے تو پھر دشمن آپ پر حملہ بھی کرے گا۔ اگر آپ کے حق میں ابھی موت آنا نہیں ہے تو پھر دعا کی برکت سے آپ بچ جائیں گے، نہیں موت آنا تو پھر موت کیسا کیا کر رہے گی۔ تو ان دعاؤں کو سیکھو، پڑھو، یاد رکھو، اور ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہو، تو پھر اللہ تعالیٰ دشمنوں کے حملوں سے بھی، دشمنوں سے بھی چنگل سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر گزار دے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاسین سورہ پڑھے تو کیا ہوا، ان کے گھر پر جب دشمن حملہ کرنے آئے تھے تو پھر اس وقت کیا ہوا، مارنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دشمنا، اللہ حکم دیا کہ تم یاسین سورہ پڑھتے جاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاسین سورہ پڑھ کر چلے گئے، دشمنوں کے ہاتھ سے چلے گئے، گزر کر پڑھ کر کچھ ڈالتے ہوئے چلے گئے، لیکن دشمنوں کو معلوم نہیں ہوا۔ تو ایسا ہی ہے، تو پھر ایسا اگر سفر میں جاتے وقت میں بھی قرآن کی سفر کی آیت کون سی ہے، سفر کی دعا کون سی ہے، وہ سب پڑھ لے کر، اور اسی طریقے سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، یہ یاسین سورہ کی آیت ہے۔ اگر یہ بھی پڑھ لے نکلیں گے تو پھر خواہ آپ کو پولیس رکائیں گے نہیں، آپ کے پاس سب کچھ رہنا، لائسنس وغیرہ گاڑی کے کیا چیزیں رہنا ہے، وہ سب رہ کر، وہ سب رکھ لے کو یہ دعا وجعلنا یاسین سورہ کی دعا پڑھ لے کر نکلیں گے تو پھر خواہ تمہارے کو پولیس نہیں کھڑا کریں گے۔ یا لائسنس وغیرہ نہیں رکھو، خالی دعا پڑھ لے تو پھر ویسا کام نہیں ہوگا، یا لائسنس وغیرہ سب رہنا، رکھ کر دعائیں پڑھ لیں گے اور یاسین سورہ کی دعا وہ پڑھ لیں گے تو پھر خواہ آپ کو پولیس والے آپ کو رکائیں گے نہیں، اس لیے کہ اب یہ دعا پڑھ لے تو پھر ان کی آنکھوں میں دم ہو جائے گا، پھر آپ کو کچھ بھی وہ خواہ رکائیں گے، آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے وہ۔
آپ کے ساتھ اللہ کی حفاظت کے فرشتے سیکورٹی گارڈ کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے. کون تو آپ کو کیا بتائے گا تو وہ فرشتہ آپ کو ٹھونگا مارے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ یہ تمام چیزیں آیت الکرسی، یاسین سورہ، دعائیں جو ہے ان کو یاد کر کے روز پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.